جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ کل باغ میں جو میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما، کہتی تھی اب باہم دے دعا بلغ اولا بکمالی۔ کمریاں بھی شوق سے، کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے دل توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں حسرت جمیل و خصالی۔ چڑیوں کے سن سن چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ محترم و معزز سامعین، بزرگ و دوستوں، سیرت کے بارے میں بات چل رہی تھی اور میں نے کہا سارا دین اس صورت ہے، سیرت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے، نبی علیہ السلام کے 4 فرائض بیان فرمائے، ان میں سے ایک تعلیم ہے۔ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کو بھی دیکھیں، کمال کمال، آپ معلم تھے، کمال کے معلم تھے۔ کائنات میں ایسا کوئی معلم آیا ہی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے بھی ہیں، محنت کا کوئی انکار نہیں اس کا، لیکن جیسے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسا کوئی معلم کائنات میں آج تک نہیں آیا، نہ آئے گا۔ سمجھانے کی انداز عام فہم، اور ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا حضرت میں 4 گناہوں میں مبتلا ہوں، 4 گناہ کرتا ہوں، آپ کے کہنے پہ صرف ایک چھوڑ دوں گا، آپ جو بتائیں گے میں وہ چھوڑ دوں گا، بس ایک۔ کیا 4 گناہ ہیں؟ کہتے ہیں ایک تو شراب پیتا ہوں، دوسرا بدکاری کرتا ہوں، تیسرا چوری کرتا ہوں، چوتھا جھوٹ بولتا ہوں۔ وہاں آپ اور میں کبھی بھی ان میں سے کسی گناہ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں ٹھیک ہے یہ نہیں کہوں، آپ اور میں، کیونکہ سارے گناہ ایسے ہیں، زنا، چوری اور جناب شراب، جھوٹ، سب کبیرہ گناہ ہے۔ آپ اور میں، مجھ سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے بھائی یہ سارے چھوڑنے پڑیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منٹ سیکنڈ میں حل کر دیا مسئلہ. فرمایا ایک چھوڑے گا؟ جی ایک چھوڑوں گا. فرمایا جھوٹ نہ بولے. بس یہ نہیں جھوٹ نہ بولنا. ایک چھوڑ کے بس چلو جھوٹ نہیں بولو. دوسرے دن آیا وہی شخص کہتا ہے حضرت میں نے 4 گناہ چھوڑ دیے. دیکھو تعلیم نہ ڈاٹا نہ یہ نہ وہ آرام سے میں 4 گناہ چھوڑ دی. وہ کیسے چھوڑ دیے بھائی؟ کہ چھوڑ اس واسطے دیے میں جب شراب پینے کے لیے دل کیا نا شراب پیتا ہوں تو فوراً مجھے خیال آئے گا مجھ سے پوچھا جائے گا کہ شراب تو نہیں پیا تھا. تو میں نے اگر اقرار کر لیا شراب پیا تو اسلام کی حد ہے وہ مجھے کوڑے لگیں گے. اور اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو میں اقرار کر کے میں جھوٹ نہیں بولوں گا لہذا میں شراب نہیں پیتا. پھر زنا کے لیے دل کیا. پھر سوچا کہ کل مجھ سے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا تو اگر میں نے اقرار کر لیا تو مجھے سنسار کر دیا جائے گا. اسلامی حد ہے وہ لگے گی. اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو اس کے تو میں کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بول رہا. پھر کہا چوری کرنے کو دل چاہ. پھر وہی بات آ گئی اگر میں نے چوری کی سویرے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا میں نے اقرار کیا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا. اور اگر انکار کیا تو پھر یہ جو میں نے وعدہ کیا اس کے خلاف ہے جھوٹ بولا ہے. لہذا میں ان میں سے کوئی گناہ بھی نہیں کرتا. کیا انداز ہے سمجھانے کا کیا ایسا انداز اسے آتا ہے. کوئی ایسی عجیب عجیب واقعات خوش کرتے اپنے صحابہ کو. خوش شفقت کا بیان کئی دن پہلے چلتا رہا. شفقت محبت. ایک صحابی دیہات میں رہتے ہیں سبزی وغیرہ اور اس قسم کا کام کرتے ہو. جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے تو ہدیے طور پہ سبزی پھل وغیرہ لے آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو شہر کی چیزیں تحفے میں دیتے. یہ تو ادھر سے اپنے بچوں کے لیے لے جائے. اور ایک دن وہ منڈی میں اپنی چیزیں بیچ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی ہے ظاہر. تو آپ نے دیکھو آپ پیچھے آہستہ آہستہ پیچھے سے گئے پیچھے سے پکڑ لیا آپ کو کیا کون ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے اچانک آدمی پیچھے سے پکڑ لے کون ہے یہ بےزتی اپنی سمجھتا ہے. پھر آپ نے تو ہاتھ ڈھیلے کیے تو یوں کر کے دیکھا تو پتہ چل گیا تو نبی علیہ السلام نے. پر پھر کیا کرتا ہے پہلے تو ناراضگی کا اظہار تھا اب اپنی جو پوچھتا ہے نبی علیہ السلام کے سینے سے بلتا ہے پیچھے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مذاق کرتے فرمایا یار اس غلام کو کون خریدے گا؟ غلام کو نہیں رہے گی پتا خوش طبی. اس نے کہا حضرت آپ کو گھاٹا پڑے گا ایسے حبشی کو کال نہ رنگ نہ دینا نہ عمر نہ کچھ اس کی کیا ملے گی؟ فرمایا نہیں تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے. تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے. تجھے نہیں پتا تیری شان کتنی ہے اللہ کے ہاں. تیرے کلمہ پڑھنے سے تیری شان اللہ کے ہاں فرشتوں سے بھی بڑھے گی. کیسا پیار ہے کیسی شفقت ہے. حضرت معاذ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں واللہ انی لاحبکم. کیسا پیار. کوئی نبی اپنی امت کے فرد کا ہاتھ پکڑ کے قسم اٹھا کے کہے جبکہ وہ خود سچے صادق و نبی ہیں
آپ ویسے ہی بات کر دیتے تو مانی جاتی آپ کی، لیکن قسم اٹھائے، قسم سے انسان کی ایک فطرت ہے، وہ اعتماد زیادہ کرتا ہے۔ واللہ انی لأحبک، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا شان ہے امتی، آپ سے حضرت معاذ کے ساتھ نہیں، آپ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، ہم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پہلے گزر گئے، ہمارا خیال انہوں نے جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان سے بھی محبت ہے، اتنا پیار ہے آپ کو، شفقت ہے، محبت ہے۔ یہ بات کر کے فرماتے ہیں سن، کسی نماز کے بعد بھی یہ 3 کلمے دعائیاں میں آپ کو سکھاتا ہوں، نہیں چھوڑنا، ہر نماز کے بعد ہی پڑھنے، ہر نماز کے بعد آپ بھی یاد کر لیں۔ اللہم اعنی، اللہم علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ 3 اس حدیث میں، میں جو آپ کو چوتھا لفظ بھی ملاتا ہوں وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، وہ تلاوت کتاب کا، وہ 4 لفظ بن جاتے ہیں۔ اس حدیث میں صرف 3 لفظ ہیں، یا اللہ اپنی ذکر میں میری مدد کر، میں تیرا ذکر کروں، تیری مدد سے کروں گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور فرمایا یہ نہیں کہ صرف تم یاد کرو، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، یاد رکھیے نبی علیہ السلام بڑے شفیق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نبی سے بھی زیادہ شفیق ہے، بڑے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بڑی مہربان ہے، بڑی مہربان، اللہ کے نبی بھی بڑے مہربان ہے، اور ہر مومن کو بھی مہربان ہونا چاہیے، ڈنڈی مارنے والے نہ ہوں، محبت کرنے والے امت کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں، تو پیار تبھی ہوگا نقصان نہ پہنچائے۔ ڈنڈیاں مارتا رہے اس کو نقصان، کبھی عزت کا نقصان، کبھی بال کا نقصان، کبھی کسی چیز کا نقصان، کبھی کسی چیز کا، نہیں، پھر محبت نہیں۔ محبت والا فائدہ پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا۔ جب امت کو آپس میں محبت پیدا ہو جائے تو پھر یہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، پیار ہوگا، محبت ہوگی۔ ایک چاچا بھتیجا تھے ساتھ ہی، وہ کاشت کرتے تھے، وہ جب ڈھیری تیار ہو جاتی ان کی تقسیم ہو جاتی، پھر وہ اس کو اٹھا کے گھر لے جاتے۔ جب چاچا جاتا ہے اپنا وہ ڈھیری، وہ گندم جتنا اٹھا سکتا ہے لے کے گھر جاتا ہے، پیچھے تو پڑی ہے، وہ بھتیجا یہ کرتا ہے کہ اپنے حصے میں سے کچھ اس کی ڈھیری میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بوڑھے آدمی ہیں، میں نوجوان آدمی ہوں، اگر میرا خرچہ پورا نہ بھی ہوا تو میں کما لوں گا۔ وہ بوڑھے آدمی کہاں کمائیں گے تاکہ اس کا پورا سال کا خرچہ چل جائے۔ اب وہ بھتیجا جو ہے اپنا سامان لے کے جا رہا ہے، یعنی اپنی ڈھیری سے حصہ، تو چاچا واپس آ جاتا ہے، وہ اپنی ڈھیری سے اٹھا کے ادھر ڈالتا ہے بھتیجے کی طرف۔ وہ یہ کہتا ہے میں تو بوڑھا ہوں، میں آج ہمارا گل بڑا، میری اتنی ضروریات بھی نہیں۔ جوان آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، اچھا پہنتا ہے، ہر چیز اچھی ہونی چاہیے نا، اور زندگی کی امید بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، لہذا میرا کوئی مدنی خرچ ہو جائے کوئی بات نہیں، میرا گزارا چل جائے گا، میرے بھتیجے کا نقصان نہ ہو، اس کو فائدہ پہنچے، نقصان تو پہلے ہی نہیں تھا، فائدہ۔ جب محبتیں ہوتی ہیں تو یوں، ورنہ تو بھائی کا مال ہی کاٹ لیتے ہیں، باپ کا بھی کاٹ لیتے ہیں، بیوی کا بھی کاٹ لیتا ہے۔ محبت ہو تو پھر نہیں، تو ہمیں محبت سکھا گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث پاک میں ابھی میں پڑھی تھی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی صرف اپنے کسی مسلمان بھائی کو
صرف ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا اور کوئی کام نہیں. میرا بھائی ہے، دوست ہے، رشتے میں کچھ لگتا ہے یا نہیں لگتا، لیکن مسلمان ہے، مسلمان. میں اس کے پاس جاتا ہوں، مل آتا ہوں، کوئی حال ابیلا پوچھتے ہیں، ہونا چاہیے. تو فرمایا یہ جب گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے کتنی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اس بندے کے لیے. تو دعا کرتے رہو، سبحان اللہ، اس بندے کے لیے دعا کرتے رہو. صرف کیا کمال ہے. ویسے بھی کرتے ہیں فرشتوں کی، ہمارے پاک میں آتا ہے یستغفرون، استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے. ویسے بھی خواہ کوئی نہ کر رہے پھر بھی مومنوں کے لیے کرتے ہیں. پھر کوئی خاص کام ہو نا، کوئی عمل ایسا ہو اللہ کو پسند ہے، اس کے لیے پھر اور ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. اور فرشتوں میں شمار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ تشریف لے جا رہے صحابی اور جناب پنجو کے بل چل رہے. صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ پنجو کے بل چل رہے ہیں یا اس کی وجہ؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ مجھے پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. تمہیں تو نظر نہیں آتا نا، مجھے نظر آتے. اتنے فرشتے اترے کہ پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں. میں پنجوں کے بعد اس راستے چل رہا، ورنہ تو مذاق ہے. ایسے آدمی چل رہا ہوگا پنجوں کے بعد چلنے لگے کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ پنجوں کے بعد کیوں چلتا ہے؟ سمجھیں کتنا بھی محبت ہوئی اللہ تعالیٰ کو اپنی امت، اپنی مخلوق کے ساتھ، خاص مومن کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے. پھر یہ آگے بھی ذرا سن لو. ہمیں تو ہم ہے نا، ہم تو کہتے ہیں مشکات شریف میں حدیث ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ گیا تو بات ہم جنت ہماری ہے. بس ہمیں عبرت دلانے کے لیے صحابہ بڑی شان والے لوگ ہیں. پوری امت کے اولیاء، حفاظ، بزرگ، پیر سارے بھی مل جائیں، اس ایک صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور اسے موت آئی ہو. کائنات کے سارے بزرگ بھی مل جائے پھر بھی مقابلہ نہیں کر. صحابی اتنی شان ہے، لیکن ان کی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت، جس طرح کوئی قریب ہوتا ہے گرفت ہو جاتی. جب اس صحابی کو جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا، صحابہ نے پڑھایا، فرشتے آسمان سے اتر گیا ہے، جب دفن کر دیا گیا تو فرمایا ٹھہرو، اس کو قبر نے پکڑ لیا ہے، دعا کرو اس کے لیے، ٹھہر جاؤ. کشف ہو جاتا ہے. پکڑ لیا. انہوں نے سب نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں عبرت کے لیے دعا مانگی. فرمایا اب قبر چھوڑ دیا، اس کو ٹھیک ہو گئی، قبر اس کے لیے وسیع ہو گئی. اس واسطے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، بس جو مرضی ہے کریں. سنائیے اللہ تعالیٰ ایک کسی بھی چیز پر پکڑ لے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے حق ہے. ہم کون ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے؟ اللہ اکبر. چھوٹی چھوٹی بات کی گرفت ہوتی تھی صحابہ کے جہاں پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت بھی کرتے تھے. آپ نے ہمارے غنیمت جمع کرو، جمع کر دیا گیا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب تقسیم ہونے والا ہے تو ایک آدمی ایک بالوں کی رسی لایا ہے. یہ بھی مالک ہے. آپ نے فرمایا تو نے پہلے اعلان سنا تھا، پہلے اعلان سنا ہے، 3 دفعہ اعلان کیا گیا ہے، آپ اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ آپ اس رسی کو لے جائے، قیامت کے دن لاؤ گے پھر اللہ تمہارا حساب. کیوں تم نے وہ رسی دیر سے لائی؟ اتنی بات ان کی اس طرح تربیت کرتے نبی علیہ السلام، پیار بھی کرتے، محبت بھی کرتے، سارا. تو آپ اپنی امت سے
صحابہ سے، ہم سے، اس وقت موجود، اس وقت موجود، سب سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیار کرنا چاہیے، اور پیار کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہمیں پیار ہے۔ پیار کا مطلب جو ہے محبت میں اطاعت ضروری ہے۔ آپ کی ہر بات میں اطاعت کریں گے تو یہ محبت ہے، اگر اطاعت نہیں کرتے تو یہ جھوٹ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ نہ ہمارا لباس ویسا، نہ ہماری حجامت ویسی، اور نہ ہمارا چال چلن، نہ خوشی غمی، وہ کوئی بھی سنت کے مطابق نہ ہو تو جھوٹ نہ بول، اور کیا ہو۔ ہمیں سیکھ سیکھ کر ہر خوشی غمی اور جناب اپنا طور طریقہ ہے، اس میں آسانی، مشکل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں طریقے بتائے وہ سب آسان ہیں، جو ہم نے بنا رکھی ہے وہ مشکل ہے۔ تو بہرحال ہمیں آپ سے محبت کرنی چاہیے اور محبت نظر آنی چاہیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو